اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8، یعنی 2 آیت پڑھنے جا رہے ہم، 7 اور 8۔ تو آیت نمبر 7، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اب اس آیت کو دیکھو کتنی شارٹ میں اللہ نے کتنی پریسائز بات کیا، اور کتنی شارٹ آیت میں کتنی بڑی بات کی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان یعنی کہ وہ یہ کہ مطلب یقیناً، ان الذین کہ وہ لوگ، دوز ہو، ان الذین لا یرجون، یرجو میں رجا ورڈ جو ہے، رجا کا مطلب ہے امید، ہوپ۔ لا یرجون لقاءنا، لقاء ملاقات سے، تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہم سے ملاقات کی، لقاءنا ہم سے ملاقات کی، تو اللہ ان لوگوں کے بارے میں بول رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے۔ کیونکہ اگر جب تم کسی سے ملنے کی، ملاقات کی امید رکھو گے، جیسے ابھی تم کو معلوم پڑے گا بھئی ہم کو فلانی جگہ کے وہ بڑے ڈائریکٹر سے ملنے جانا ہے، اور یا تو پھر وہاں کا وہ بہت بڑا CEO ہے اس کے ساتھ میٹنگ ہے، اور یا پھر تم کو منسٹر یا پرائم منسٹر یا جو بھی کوئی بڑے لوگ سب سے ملنا اگر اپائنٹمنٹ ہو اور تم جانا ہے تمہیں، تو تم کو ملاقات کی تیاری میں لگ جاؤ گے۔ تم دیکھو گے کہ ہم کو پورا کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، پھر کیسے تیار ہو کے جانا ہے، اپنی پرسنالٹی کیسی رکھنی ہے، یہاں تک کہ اپنے جوتے بھی دیکھیں گے کہ ہم نے برابر پہنے کہ نہیں، اور پھر ساتھ میں تم کو اگر کہیں چھوٹی موٹی کچھ اسپیچ دینی پڑ گئی تو اس کی بھی پوری تیاری کر کے جاؤ گے، یا اپنے کام کا تم کو سب بتانا ہے تو وہ بھی ایسی تیاری کر کے جاؤ گے کہ کہیں کوئی غلطی مسٹیک نہ نکلے بابا۔ تو اب اللہ سے ملاقات کی تیاری میں کیا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے جانا ہے۔ تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، اللہ کہہ رہا ہے ہم سے ملاقات کی، وَرَضُوا، اور وہ تو بڑے راضی ہو چکے ہیں، یعنی بڑے خوش ہے، پلیزڈ ہے، راضی ہو چکے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی۔ دنیا کیا ہے؟ سب سے لوئسٹ، سب سے لو، تبھی تو اس کا نام دنیا ہے۔ تو اب دنیا کی جو زندگی ہے، جو لائف ہے آف دس ورلڈ، اس سے راضی ہو گئے، اللہ کہتا ہے۔ یعنی وہ لوگ اتنے راضی ہو گئے اس دنیا کی زندگی سے کہ ہم سے ملاقات بھی بھول گئے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ جیسے یہ دنیا کی زندگی جو ہے ہماری، یہ امتحان کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے، جو بھی 50 60 70 80 سال، بس اتنا ہی۔ مگر اصلی طویل لمبی زندگی جو ہے وہ تو آخرت میں نا، جو اصلی لمبی زندگی۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس پر راضی ہو گئے۔ یہ ایسی بات ہو گئی کہ یہ امتحان کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں بھیجا ہے، کون کتنی نیکی کما کے آتا ہے، کون کتنی بدی کما کے آتا ہے، کون ہے جو ہماری فرما برداری میں زندگی بتاتا ہے، کون ہے جو ہم سے نافرمانیاں ہماری کر کر کے زندگی بتاتا ہے، تو کون کیا لے کر آتا ہے، اچھائی، بھلائی، برائی، بدی، نیکی۔ تو وہ امتحان کے لیے ہم کو یہاں پر بھیجا، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے۔ اب ایسی بات ہو گئی جو لوگ یہیں پر سب کچھ مطلب اسی دنیا کی زندگی پہ بڑے راضی ہو گئے اور بڑے مطمئن ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزامینیشن ہال کے اندر بندہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جائے، اب اس کو نہ تو یونیورسٹی جانا ہے نہ آگے کوئی کالج میں جانا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟
وَإِطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس پر بہت اطمینان بھی ہو گیا ان کو، راضی بھی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پہ، اور وَإِطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیا کی زندگی کے اوپر بڑے سیٹسفائیڈ ہے، اطمینان، اطمینان ہو گیا ان کو۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ، والذینہ، اب لذینہ میں وہ لوگ ہیں، یعنی کہ دے، یعنی دوز پیپل، مگر پھر ساتھ میں اللہ نے سیکنڈ ٹائم ہم بھی لگایا، ہم کا مطلب ہے پھر سے دے آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے اوپر کتنا سٹریس ڈالا گیا نا، کہ یہ لوگ یہی لوگ ہیں، اس کو پھر اس طرح سے پڑھنا پڑے گا کہ یہ لوگ یہی لوگ ہیں، ہم آیات نا غافلون، ہماری آیتوں کی طرف غافل ہے، یعنی ہماری جو نشانیاں، جو ہماری سائنز ہے، تو اس سے یہ لوگ بالکل غافل ہیں، اس سے کوئی لوگ عبرت نہیں لیتے، کوئی نصیحت نہیں لیتے۔ تو یہ اس طریقے سے جب جو سوچو اللہ کا وہ غضبناک، جو میں ایسا نہیں بول سکتی اتنا، کیونکہ میں اگر جو بھی تم کو ایک سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایکٹنگ کر کے بتا رہی ہوں، لیکن وہ چیز جو اللہ کی ہوگی، جو غضبناک غصہ، وہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ سب پتے کی طرح کانپ رہے ہوتے پر فرشتے اور سب، اگر اللہ ذرا بھی غضبناک ہوا تو یہاں اللہ کہہ رہا والذین ہم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیت کے لیے یہ لوگ تو بالکل غافل ہے۔ اب اس کے لیے تھوڑا سا اندازہ لگا لو، those who rest not their hope on their meeting with us but are pleased and satisfied with the life of the present, and those who heed not our signs۔ تو یہ اس کی آگے کی جو آیت ہے وہ اس کے ساتھ پڑھتی ہوں کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہے، کہ آیت نمبر 8، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، تو ان کا ٹھکانہ، یہاں کنٹینیوٹی میں گئے، تو ان کا ٹھکانہ، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ماواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کیپٹل ایف سے لکھی ہوئی فائر از جہنم کی آگ، تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، کہ جو یہ بڑی محنت سے کما رہے تھے، بڑی محنت سے، کسب وہ بہت ہارڈ ارنڈ ہے، اب چاہے ہارڈ ارنڈ تم نے ایول کمایا ہے یا گڈ، تو یہاں پر ہے یہ ایول لوگ کی بات ہو رہی ہے کہ بما کانوا یکسبون، کہ یہ جو انہوں نے بڑی محنت سے کمایا، اس کی وجہ سے یہ آگ میں جائیں گے۔ Their abode is the fire because of the evil they earned۔ اب اس کی نوٹ جو ہے، مطلب جو پہلی جو 7 نمبر کی 1395 وہ پڑھ رہی ہوں۔ Those who fall from grace are described by 3 epithets، یعنی وہ لوگ جو گر گئے اللہ کے فضل سے، ان کے لیے جو یہ 3 مثال یہاں پر 3 ان کی بات کہی جا رہی ہے۔ نمبر 1، the meeting with Allah is not the object of their hope and earnest desire but something else، یعنی اللہ سے ملاقات جو ہے وہ مقصد ان کا ہے ہی نہیں، ان کی امیدیں ہے ہی نہیں، اس کے لیے ان کی دلی خواہش بھی نہیں ہے اللہ سے ملاقات کی، دلی خواہش بھی نہیں، ارنسٹ ڈیزائر نہیں، لیکن ان کی ڈیزائر کچھ اور ہے، بٹ سم تھنگ ایلس۔ پھر نمبر 2، دا مٹیریل گڈ آف دس ورلڈ، اس دنیا کی زندگی کے اندر جو بھی مادی چیزیں ہیں، مٹیریل ویلتھ، مٹیریل ہاؤس، مٹیریل تھنگز، ایوری تھنگ، جو بھی مٹیریل گڈ ہے اس دنیا کا، which not only attracts them but apparently gives them complete satisfaction، یعنی ان کو صرف دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کے اٹریکشن خالی نہیں ہوتا ہے، یہ اتنا اچھا مجھے مل جائے، میں ایسا کر لوں، میں ویسا کر لوں، یعنی یہ مجھے مل جائے، اور تو یہ خالی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یہ سب چیزیں جو ہے بڑی مطلب پرکشش لگتی ہیں،
اور اس سے ان کو بہت ہی سیٹسفیکشن ملتا ہے, کمپلیٹ سیٹسفیکشن, بہت زیادہ مطلب اطمینان. سو دیٹ دیر از نو گلو آف فیوچر ان دیئر ہورائزن. اب ان کا جو ہورائزن ہے وہاں پر ان کے لیے کوئی بھی یہ فیوچر دنیا کا فیوچر نہیں ہے, کیپٹل ایف کا فیوچر یعنی کہ آخرت. تو وہ آخرت کی کوئی ان لوگوں کے ہورائزن میں کوئی چمک, کوئی گلو, کچھ بھی نہیں ہے. آخرت یعنی ان لوگوں کے دماغ میں ہے ہی نہیں, اور ہے بھی تو ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے کہ نہیں بس ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں, اسی لیے بے فکر رہتے ہیں. نمبر 3, they are deaf and dead. ڈیف بہرے, جبکہ ان کے کان ہیں, سنتے ہیں وہ. ڈیڈ یعنی کہ روحانی طور پہ مر چکے, مردہ ہے, دنیا میں زندہ ہیں. They are dead, they are deaf and dead to the resounding and living message of Allah. یہ اللہ کا جو کلام ہے, جو قرآن ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ ہمیشہ کا زندہ لیونگ میسج ہے, ہمیشہ قیامت تک. اس کو پڑھتے ہوئے کبھی کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا اور اب ہم کو سب معلوم ہو گیا اور ابھی اس میں ٹھیک ہے, ابھی ہم بار بار نہیں پڑھ سکتے, اس کو کتنی بھی بار پڑھو. یہ تو ایک خود ہی معجزہ ہے. تو لیکن اس کے لیے ان لوگوں کے کان بھی بند, بہرے بھی ہو گئے وہ, اور مردہ بھی ہو گئے, مر بھی گئے. اب 1 اور 2 جو تھا, جیسے ہم نے پہلے 1 پڑھے کہ اللہ سے ملاقات ان کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں, ان کی خواہش ہے ہی نہیں. تو نمبر 1 یہ ہے اللہ سے ملاقات کی بات, اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے مٹیریل گڈ آف دس ورلڈ, جو جس سے وہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور آخرت کے بارے میں ان کو کوئی گول نہیں ہے ان کا. تو یہ 2 بات جو ہے نا 1 and 2, یہ ریفر کرتی ہے, ریفر ٹو دا ایکسٹنکشن آف فیتھ ان دم, یعنی ان کے اندر جو ایمان ہے نا وہ ختم ہو چکا. یہ 2 باتیں یہ بتا رہی ہے, ایمان ہی ختم. نمبر 3 جو ہے, نمبر 3 میں کہا گیا کہ دے آر ڈیف اینڈ ڈیڈ ٹو دا ریساؤنڈنگ اینڈ لیونگ میسج آف اللہ. تو اس کے اندر ٹو دیئر فالنگ اے پرے ٹو دا ایولز آف دس ورلڈ ان دیئر کنڈکٹ, یعنی ان کے جو اخلاق ہے اسی کے اندر یہ چیز مطلب دکھائی دیتی ہے کہ وہ لوگ شکار بن چکے ایول کے, یعنی اس دنیا کے جو ایول ہے, اس دنیا کے جو شیطان لوگ ہیں اس کے وہ لوگ شکار بن چکے. دے آر کانٹراسٹڈ ان سورہ یونس کی آیت نمبر 9 جو ہے, آگے ہم جو پڑھیں گے آیت نمبر 9, اس کے اندر کانٹراسٹ ہے ان لوگوں کا. اس میں ہے with the faith and the righteousness of those who accept grace, جن لوگوں کو اللہ کا فضل جو ہے وہ قبول ہے, ان کے فیتھ, ان کا ایمان اور ان کا تقوی, وہ چیز جس سے ان کو کیا ملے گا, ان کو ملے گی نا جنت. تو یہ لوگ سے ان کو کانٹراسٹ کیا گیا ہے آیت نمبر 9 میں سورہ یونس کی.